السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جانیں گے ہم رمضان کی تیاری اور استقبال کیسے کریں تاکہ ہم اس مبارک مہینے کا پوری طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان کی تیاری میں کچھ ضروری چیزیں ضرور ایڈ کریں اور شامل کریں۔ سب سے پہلے نیت اور نیات۔ سب سے پہلا اپنے دل کو پاک کریں، اتنا کینہ سے، نفرت سے، حسد سے، بغض سے، بدگمانی سے، ہرس اور لالچ سے، اور یہ نیت کریں کہ اس رمضان المبارک میں صرف اللہ کی محبت اور عبادت اور اس کے حکومات کو سمجھ کر اپنائیں گی۔ نیت دل سے ہونی چاہیے کیونکہ ہر اعمال کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور خوشی کا ہونا ضروری ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر خود کو پاک رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکی اور پاک لوگ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور نمبر دوسرا میں جو کام کرنا ہے رمضان المبارک کے لیے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا جائے اور ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اگر پوری قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم ڈیلی جز یا سورہ پڑھ کر اپنے دل کو روشن اور اپنے اعمال میں اضافہ ضرور کریں، کیونکہ یہ مہینہ نیکی کا ہی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے، اور اس منتھ میں خود کو گناہ سے ایسے روکیں جیسے جلتی ہوئی آگ میں خود کو گرنے سے بچاتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ایک گناہ بھی 70 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس منتھ میں خوب زیادہ نیکیاں کمائیں اور خوب زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر تیسرے میں جو کام کرنا ہے وہ ہے صلاح، نماز کو کثرت سے اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی اور خاص کر کے تہجد کی نماز کو اہمیت دیں، کیونکہ اس مہینے میں تہجد نماز کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ فجر سے لے کر عشاء تک نمازوں کی پوری کوشش کریں، تہجد میں بھی وقت گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کو بھی پریفر کریں اور نفلی نمازوں کو بھی پڑھیں، جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، چاست کی نماز ہو گئی اور اوابین کی نماز وغیرہ۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ ہے صدقات اور زکوٰۃ کے مال اللہ کے راستے میں ضرور نکالیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مقصد غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا بھی ہے۔ اس مہینے میں خدائی مال کو ضرورت مندوں تک پہنچانا بھی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات دینا اس مہینے میں سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور گناہ معاف ہونے کا باعث بھی اور درجات بھی بلند ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور نمبر 5 میں جو کرنا ہے وہ ہے خوش دلی اور صبر۔ رمضان المبارک میں اپنے جذبات اور اعمال پر بھی قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر اور خوش دلی سے کام کریں گے تو ہم اپنے نفس کو بہتر بنا سکتے ہیں، جسے گناہ سے بچنا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 میں جو کرنا ہے وہ ہے سحری اور افطار کا اہتمام کرنا۔ سحری اور افطار کا وقت آتا ہے تو ان میں بڑا خیال رکھیں۔ سحری میں ایسا کھانا کھائیں جو آپ کو پورے دن تک انرجی دے سکے، جیسے کہ اوٹس، فروٹس اور پروٹینز وغیرہ۔ افطار میں پھل، ڈیٹس، پانی اور ہلکی خوراک کا استعمال کریں تاکہ بیمار ہونے سے خود کو بچا سکے اور اگلے دن روزہ رکھنے کے لیے خود کو تیار کر سکے، کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو۔ اور نمبر 7 نمبر میں جو کرنا ہے وہ ہے ذہنی اور جسمانی صاف صفائی۔ رمضان کے مہینے میں اپنے ذہن اور جسم دونوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ گھر کو صاف رکھیں، گھر کی صفائی کریں اور اپنے ذہن کو بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگائیں۔ ہر وقت اپنے برے خیالات کو دور کریں اور اپنی روحانیت کو اسٹرانگ بنائیں۔ اور نمبر 8 پہ جو کام کرنا ہے وہ ہے روزہ لازمی رکھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ ضائع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ مجھے بہت ہی کام ہے، بیمار رہتا ہوں، یا کام کی مصروفیات اتنی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔
ان سے میرا درخواست ہے کسی بھی قیمت پہ روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ ایک روزہ رمضان المبارک کے اور پورے زندگی کے تمام روزے لیکن رمضان کے ایک روزے کا برابر نہیں کر سکتی، لہٰذا روزہ کسی قیمت پہ نہ چھوڑا جائے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے پوری طریقے سے سونپ دینے کا نام ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے اور طریقہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں روزے کے ذریعے، اور کوشش کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 10 میں جو کرنا ہے وہ ہے کثرت سے ذکر و استغفار کرنا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے کھاتے پیتے سوتے جگتے، سونے سے پہلے جگنے کے بعد ذکر میں خود کو تر رکھیں، استغفار کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں، اور پھر جو کام سب سے زیادہ کرنا ہے وہ ہے دعا۔ دعا خوب کیجیے، زیادہ سے زیادہ کریں، خاص طور پر سحری اور افطار کے ٹائم پر لازمی دعا کریں۔ تہجد کے ٹائم پر دعا خوب کریں، کیونکہ رمضان المبارک کی دعائیں بھی خوب قبول ہوتی ہیں۔ سحری کے ٹائم یعنی تہجد کے ٹائم جو ہوتا ہے، دعا کو زیادہ سے زیادہ پریفیئر کریں، جتنا ہو سکے دعائیں کریں۔ رمضان المبارک دعاؤں کا ہی مہینہ کہا بھی جا سکتا ہے۔ اور نمبر 11 نمبر پہ جو کرنا ہے وہ ہے عید کی تیاری۔ رمضان کا مہینہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے عید کے لیے بھی تیار ہو کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر صلہ رحمی کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں اور عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ ہے شاپنگ سے ریلیٹڈ۔ دیکھیں، رمضان پاک مہینہ اللہ نے مغفرت رحمت کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہیے، لیکن کچھ میری اسلامی مائیں بہنیں آخری رمضان میں جو باقی دو عشرے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی میں وہ حاضری نہیں لگا پاتی ہیں، راتوں کو جگ نہیں پاتی ہیں، کیونکہ وہ خود کو شاپنگ سے مارکیٹوں کے چکر لگا لگا کر خود کو تھکا دیتی ہیں، جس سے انہیں عبادت کرنے میں دشواری ہونے لگتی ہے اور تھکان محسوس ہوتی ہے، جبکہ آخری عشرہ میں سب سے بڑھ کر ہمیں چڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ صبح قدر کی رات بھی آخری عشرے میں آتی ہے، جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور کچھ مائیں اور بہنیں اس خاص دن اور خاص رات کی فضیلت سے محروم ہو جاتی ہیں اور اس رات کی فضیلت کو گنوا دیتی ہیں۔ بہرحال میری ریکویسٹ ہے تمام بہنوں سے کہ اپنی آخری عشرے کو بچا لیں، اس دن میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، شاپنگ پہلے ہی کر لیں، یا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ آخری عشرے ہی کو گوا دیں اپنے چند گھنٹوں کی خوشی کے لیے۔ یہ ویڈیو اپنے ریلیٹیوز فرینڈز کو ضرور بھیجیں تاکہ میری یہ بات ان تک ضرور پہنچ جائے۔ ان تمام باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی رمضان کی تیاری کو بہترین بنا سکتے ہیں، تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکت اور نعمت اور بے شمار فائدہ اور مغفرت کا سبب بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔